آج بالآخر وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے سنا دیا ہے، جس فیصلے کا یہ پورا نظام انتظار کر رہا تھا۔ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا تھا۔ 14 اور 15 سپٹمبر کو جب آئینی ترامیم کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا تو دو لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے۔ پہلا کریڈٹ جاتا ہے سید جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب سمیت ان 8 ججز کو، جن میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں، جس میں اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، شاہد بھائی صاحب بھی ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب بھی ہیں، اور ساتھ عرفان سعادت خان صاحب بھی ہیں۔ پہلا تو کریڈٹ ان 8 ججز کو جاتا ہے جنہوں نے اس دن وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا، اور اس وضاحتی فیصلے میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جو سپریم کورٹ نے 41 MNAs کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا تحریک انصاف کے، وہ آزاد نہیں رہے۔ جب انہوں نے بیان حلفی دیا کہ ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور تحریک انصاف نے کنفرم بھی کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ ہمارے MNAs ہیں، یہ ہمارے امیدوار تھے، تو اب وہ تحریک انصاف کے MNAs ہیں۔ سپریم کورٹ کی اس وضاحت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اب نون لیگ جو ہے، یہ نظام جو ہے وہ ان 41 سے فلور کراس نہیں کروا سکتا، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے کیونکہ اس سے ایک رات پہلے جو بیرسٹر عقیل ملک ہیں، انہوں نے ٹی وی چینلز پر آ کر کہہ دیا تھا کہ وہ 41 آزاد ہیں، ہوا میں ہیں، نہ اوپر ہیں نہ نیچے ہیں، یعنی ان کا ووٹ ہم ڈلوا سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں تو اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں، 12 جولائی کو، یعنی آج آپ کو آج کیا تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے، 3 اکتوبر تک آنے کے لیے آپ کو 12 جولائی تک جانا پڑے گا۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز 8 ججز فیصلہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی، حکومتی جماعتوں کو نہیں ملیں گی، وہ تحریک انصاف کو ملیں گی، کیونکہ تحریک انصاف کے ہی وہ MNAs تھے، اور تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھین کر جو تباہی اور بربادی پھیری وہ غلط تھی، اور الیکشن کمیشن نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا، اور اس لیے PTI بطور جماعت موجود تھی۔ تو اب جب یہ فیصلہ آیا، اور اس سے بھی اگر آپ پہلے دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب جب یہ بینچ بن رہا تھا مخصوص نشستوں والا، تو قاضی صاحب کیا چاہتے تھے، لیکن خیر پھر فل کورٹ بن گیا، پھر قاضی صاحب سنانا نہیں چاہتے تھے، ڈیلے کر رہے تھے، تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے تھے، کیسز لٹکائی جا رہے تھے، اور اس دوران ان 8 ججز پہ بہت زیادہ دباؤ تھا، اور ان ججز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میری ان دنوں میں تحریک انصاف کے ایک اہم وکیل، میں نام بھی لے دیتا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان دنوں میری بات ہوئی، اور ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو کسی صورت ڈیلے نہیں کریں گے۔ ہم ڈیلے اس لیے نہیں کریں گے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیس ہم جیت گئے ہیں، اکثریتی ججز ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے موقف کے ساتھ ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ کلیئرٹی تھی کہ اگر ہم نے اس کو ڈیلے کیا، ہم معاملات آگے تاخیر کا ہم نے شکار کیا، تو جتنا ان ججز پر دباؤ ہے کوئی جج ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن خیر ان 8 عظیم ججز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں ٹوٹا، وہ کھڑے رہے، اور 12 جولائی کو انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ 12 جولائی کو فیصلہ سناتے ہیں، ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پہ چلے جاتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جب چیمبر ورک پہ جاتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 15 تاریخ کو نون لیگ اعلان کر دیتی ہے کہ جناب ہم PTI پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور 15 جولائی کو ہی جو ریویو ہے ان 8 ججز کے فیصلے کے خلاف وہ ریویو دائر ہو جاتا ہے۔ 12 کے فیصلے کا 15 جولائی کو ریویو دائر ہو جاتا ہے، کبھی اتنا جلدی کو ریویو دائر نہیں ہوتا، وہ ریویو دائر ہوتا ہے۔ اس ریویو کے دائر ہونے کے بعد قاضی صاحب 18 جولائی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں۔ اس میں قاضی صاحب 2 کیسز لگانے کا کہتے ہیں۔ پہلا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریویو لگایا جائے، کیونکہ قاضی صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ ریویو ایک بار لگوائیں، انف از انف، ہم نے جو کسریں رہ گئی تھیں وہ نکال دیں گے، اور یہ جج ان کی ایسی کی تیسی، ان میں سے کوئی جج نہ ٹوٹے، آپ قاضی صاحب ریویو لگائیں، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں ججز کے ساتھ۔ قاضی صاحب نے کہا جی ریویو لگائیں، تو منیب اختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالتی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ چھٹیاں ختم نہیں کر سکتے، آپ نے پہلے 1 مہینہ تاخیر سے چھٹیاں کی ہیں، اور ججز چلے گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے چھٹیاں، اب یہ چھٹیوں کے بعد ہم یہ جو ہے وہ سنیں گے۔ قاضی صاحب منٹس جاری کرتے ہیں، میٹنگ منٹس جاری کرتے ہیں، اس میں عائشہ ملک صاحبہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ ملک ملک سے باہر ہیں، وہ آ سکتی ہیں، یہ آئین کے عمل درآمد زیادہ ضروری ہے، یہ چھٹیاں زیادہ ضروری ہیں، ججز چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ایک کمپین چل پڑتی ہے۔ خیر قاضی صاحب اقلیت میں آ جاتے ہیں، 2-1 سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ کیس مخصوص نشستوں کا ریویو نہیں لگتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں قاضی صاحب نا دوسرا کہتے ہیں 63A والا کیس لگائیں، یہی جس کا آج فیصلہ ہے، تو ججز کہتے ہیں چھٹیاں ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تجویز کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، جس میں جو ہے وہ منیب اختر صاحب بھی شامل تھے۔ خیر لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ چھٹیوں کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب قاضی صاحب چیمبر ورک پہ جاتے ہیں تو ایک اور واردات ڈالتے ہیں، 4 اڈھاک ججز کے نام دے دیتے ہیں۔ 4 اڈھاک ججز میں سے 2 بھاگ جاتے ہیں،
तीसरा मजहर अली मीर खेल भी इनकार कर देता है, लेकिन काजी साहब कहते हैं कि मजहर अली मीर खेल को मैं मना लूँगा। उसकी अप्रूवल ले लेते हैं सरदार तारिक मसूद और मजहर अली मीर खेल की, और मजहर अली मीर खेल को इनडायरेक्टली मियां नवाज शरीफ भी पैगाम भेजते हैं कि नहीं आपने आना है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वो आ गए, उनका ख्याल रखा जा रहा है, रिटायर्ड जज की पेंशन भी मिल रही है, हाजिर सर जज की तनख्वाह भी मिल रही है, और फुल जो है मराहत मिल रही हैं। तकरीबन ये बताया जाता है कि 45 से 50 लाख रुपए में मजहर अली मीर खेल और 45 से 50 लाख में सरदार तारिक मसूद जो है वो पाकिस्तान की कौम को, गरीब कौम को जो है वो पढ़ रहे हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह दी जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि मामलात आगे बढ़ते रहते हैं, अदालती छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं। अदालती छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद होता यह है कि काजी साहब जो है वो दोबारा इजलास तो करते हैं, लेकिन काजी साहब जो है ना वो कोई ये केसेस अभी नहीं लगाते, ना रिव्यू वाला कोई भी चीज़, अच्छा ना 63A वाला का सामने आता है। उसके बाद क्या होता है कि 14 सितंबर को जब हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही होती है PTI के उन 41 जो MNAs हैं उनके साथ, तो 14 को ये जजेस वजाहती फैसला जारी कर देते हैं इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन जजेस से वजाहत तलब की थी चैम्बर्स में कि आप हमें बताएं कि ये सर्टिफिकेट जो दिए हैं वो दस्तखत जो किए हैं वो बैरिस्टर गौहर ने किए हैं और इसने किए हैं उमर यूब ने किए हैं, और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट 14 को 8 जजेस जो है वो जारी कर देते हैं वजाहती फ़ैसला, और आइनी तरमीम बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करें, मामला चलते रहते हैं। होता ही है कि जुमेरात को इजलास होना होता है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और जुमेरात को क्या होता है कि ये जो एक तो आज जुमेरात है, इससे पिछली जुमेरात काजी साहब का इंतज़ार करते हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। काजी साहब अचानक लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, चले जाते हैं, और पहली मरतबा ये हुआ है जब से काजी फाइज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में शरीक हो रहे हैं। जुमेरात को काजी साहब आते नहीं हैं, क्योंकि काजी साहब को व्हाट्सएप पे डेफिनेटली बता दिया गया होगा कि काजी साहब वो आपने जैसे हुक्म किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एक्ट में हम तरमीम ला रहे हैं, आपने आज इजलास में नहीं जाना। काजी साहब जुमेरात को इजलास में नहीं जाते, तो जुमे वाले दिन जो आसिफ अली जरदारी हैं, पहले शहबाज शरीफ की काबीना मंजूरी देती है और उसके बाद जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी वो काबीना की मंजूरी के 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है। ऑर्डिनेंस जारी होने के 1 से 1.5 घंटे में काजी फाइज ईसा मुनीब अख्तर साहब को निकाल के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उनका यार है, उस अपने यार को जो है वो उस कमेटी में शामिल कर लेते हैं। अब उस कमेटी में अपने यार को शामिल करने के बाद साथ ही इजलास बुला लेते हैं जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन इजलास जब बुलाते हैं तो मंसूर अली शाह साहब नहीं जाते और वो कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इजलास रख दिया जाता है मंडे को, सोमवार को, यानी इस हफ्ते नहीं पिछले हफ्ते का जो सोमवार है उसको इजलास रख दिया जाता है। इजलास जब रखा जाता है तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो ख़त लिख देते हैं काजी फाइज ईसा को और कहते हैं कि मैं इस कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। 3 शराइत रखते हैं कि मुनीब अख्तर साहब को दोबारा ऐड किया जाए, और मुनीब अख्तर साहब को ना सिर्फ ऐड किया जाए बल्कि जो है अपना ये इसके जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, फुल कोर्ट में इसको डिसाइड किया जाए, और जब तक आप पुरानी कमेटी को बहाल नहीं करते मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। काजी साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है। काजी साहब अमीनुद्दीन खान को बुलाते हैं और अमीनुद्दीन खान को बिठा के और काजी साहब जो है वो बेंच दोबारा जो है वो तश्कील ये वाला बेंच 63A वाला तश्कील दे देते हैं, और इस यानी ये जो अभी हफ्ता है इसमें काजी साहब 30 सितंबर के लिए काजी साहब केस जो है वो फिक्स कर देते हैं। 30 सितंबर को 11:30 बजे समाअत होना होती है। 11 बजे मुनीब अख्तर साहब काजी फाइज ईसा को ख़त लिख देते हैं और ख़त लिख के कहते हैं कि मैं इस बेंच में जो है वो नहीं बैठ सकता, और ये वजूहात हैं, ये बेंच की तश्कील गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और सारी बात लिख देते हैं। काजी फाइज ईसा क्या करते हैं कि काजी फाइज ईसा कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में आके 4 जज बैठते हैं और ऑर्डर कर देते हैं कि हम ये ऑर्डर करते हैं कि ये मामला आज का जो हमारा ऑर्डर है ये ऑर्डर मुनीब अख्तर साहब के सामने रखा जाए, और उनको हम ये कहते हैं कि कल तक वो अगर आज वो मान जाते हैं और कल वो बेंच में बैठते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बैठते तो फिर हम कल जो है वो नया बेंच तश्कील देके और बैठ जाएंगे। मुनीब अख्तर साहब को जब वो ऑर्डर पहुंचता है तो मुनीब अख्तर साहब एक और लेटर लिख के और बर्बाद कर देते हैं काजी फाइज ईसा को। कहते हैं कि घटिया तो नहीं उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसका लुबे लुबाब इसी तरह का निकलता था कि क्या मतलब घटिया तरीका है ना, ये कोर्ट ऑर्डर है, ये एक नोट है, ये कोर्ट ऑर्डर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ऊपर आपने लिखा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, मैं तो था ही नहीं कमरा अदालत में, नीचे मेरे दस्तखत नहीं है, ये 5 रुकनी बेंच था, 4 जज बैठ के कैसे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं जब 5 जज ही पूरे नहीं हैं। खैर काजी साहब हैं, उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए इस वक्त नंगे और गंदे होकर सामने आ गए हैं, वो सारी शर्म हया मतलब पर्दे सब कुछ हटा दिए उन्होंने कहा जो मेरा कर सकते हो कर लो।
قاضی صاحب کیا کرتے ہیں جناب؟ قاضی صاحب کرتے ہیں اسی دن اگلے دن صبح 9 بجے میٹنگ بلا لیتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، منگل والے دن 9 بجے میٹنگ بلاتے ہیں. منصوری شاہ صاحب پھر نہیں آتے تو قاضی صاحب اپنے یار امین الدین خان کے ساتھ بیٹھ کے اور بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور اس میں اپنے ایک اور یار نعیم افغان کو شامل کر دیتے ہیں، جن کو ہمارے دوست بشارہ راجہ دستخط جاج کہتے ہیں کہ اس سے دستخط کرتے ہیں. اس کے بعد 11:30 بجے آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. یہ علی ظفر صاحب، ان کا اعتراض جو ہے وہ نہیں مانا جاتا اور دلائل کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ جب سماعت ہوتی ہے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کل جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کو کہتے ہیں کہ کل انہوں نے اچھے دلائل دیے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان سے مشاورت کرنی ہے کیونکہ منگل کو تو ان کو ریفیوز کر دیا تھا. کل وہ عمران خان کے پاس مشاورت کے لیے جاتے ہیں. اب اصل گیم آ گئی کل پہ جب گیم آتی ہے تو اب یہاں پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں، کل رات کو میں نے ایک ویڈیو کر دی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپیں گے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں ان کی قاضی صاحب کے ساتھ میچ فکس ہے. قاضی فائز صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں. الیکشن ٹریبونلز کیس میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ وہ بیرسٹر علی ظفر کہاں ہیں، اس کو ہونا چاہیے تھا. وہ بڑی ریزنیبل بات کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ علی ظفر صاحب کل عمران خان سے مل کے آتے ہیں. آج پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو مشورہ علی ظفر صاحب نے دیا وہ مشورہ ہی غلط تھا کہ ہمیں اس پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے. یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. کیوں؟ آپ یاد کریں جب عدم اعتماد آئی تھی، عمران خان اس عدم اعتماد کو اتنا کھینچ کے آگے لے گئے تھے کہ ایک ایک کر کے ہر ادارہ، ہر شخصیت، ہر عہدیدار، ہر جماعت، ہر بندہ، ہر طبقہ، ہر اینکر، ہر صحافی سب ایکسپوز ہوتے چلے گئے. اور عمران خان نے عدم اعتماد کے ٹائم پہ ہر گھٹیا آدمی کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. ہر کسی کو عمران خان نے جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. اتنا ڈیلے کیا انہوں نے عدم اعتماد میں. دیکھیں یہ لڑائی آج 5 آپشن ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ یہ نہیں کریں گے. پہلا یہ کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کل جو آپ نے میری بینچ کی تشکیل پر اعتراضات مسترد کی ہیں اس کا آرڈر دیں، میں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2 ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہمیں ٹرانسکرپٹ دیں اس سماعت کا، کال والی کا آڈیو ویڈیو دیں. کیوں؟ یہ ابھی زرداری نے جو آرڈیننس جاری کی اس میں ہے کہ جو 184(3) کے کیسز ہوں گے اس میں جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جمال خان مندوخیل نے کل ایک ایسی بات کر دی تھی جس کے بعد ایک لمحے کے لیے جمال خان مندوخیل اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، جس میں جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر اس بینچ کے دل میں کچھ تھوڑی سی ہمدردی تھی بھی پی ٹی آئی کے لیے تو ختم ہو گئی ہے مصطفین کاظمی کے بعد. یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور اگر کسی کونے خطرے میں کوئی تھوڑی سی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ کیسے بینچ میں بیٹھ سکتے تھے؟ کیسے بینچ سن سکتا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ ریکیوزل کی درخواست ہوتی. اور چوتھا یہ ہے کہ قاضی صاحب کے جو ٹائم بارڈ کے اوپر اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ابھی والا فیصلہ ٹائم بارڈ کے اوپر، اور راجہ قدیر جنجوعہ صاحب نے مجھے صبح میسج کیا ہوا تھا کہ قاضی فائز صاحب کا اپنا یہ ٹائم بارڈ کے اوپر فیصلہ ہے حدیبیہ والا سارا کچھ. تو اب آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا. پہلے نمبر پہ آ کے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. بائیک آؤٹ تو کرنا ہی حماقت تھی. آپ نے تو اس لڑائی کو اور کھینچنا تھا، آپ نے تو آخر تک لے کے جانا تھا. آپ نے ایسی چیزیں کرنی تھی کہ قاضی فائز صاحب خود کہتا کہ جو میں تمہیں نہیں سنتا، ہٹاؤ اس کو روشنم سے، میں نے اس کو نہیں سننا. کوئی لوگوں تک اور بیانیہ جاتا ہے عمران خان کا، بات جاتی. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آج آپ 6 گھنٹے کے دلائل دیتے، آپ رات تک دلائل، آپ ایک ایک نقطے پہ 75 عدالتی فیصلوں کے حوالے دیتے اور رات 12 بجے تک قاضی فائز صاحب کو بٹھاتے اور رات 12 بجے آپ فیصلہ کرواتے تو پورے ملک میں رنگ ہی کوئی اور ہونا تھا. لوگوں کی نفرت کا ماحول ہی کچھ اور ہونا تھا. لوگوں کے انتقام جو لوگوں کا اس نظام کے خلاف ہے اس میں کوئی حالات ہی اور ہونے تھے. آپ نے جاتے سرنڈر کر دیا کہ آپ نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. کیوں بھائی، کیوں آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں؟ آپ کو بائیک آؤٹ سے ملا کیا؟ آپ نے بائیک آؤٹ کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو راستہ فراہم کر دیا کہ وہ آج ہی یہ فیصلہ دے. کیوں؟ میاں صاحب نے لندن جانا ہے، میاں صاحب نے امریکہ جانا ہے، اور میاں صاحب نے کل پیغام یہ بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب قاضی صاحب کو پیغام بھجوائیں گے کہ یار یہ آج ہی مہربانی کریں، ہو سکتا تو کر دیں ورنہ جمعے سے آگے نہ لے کے جائیں. علی ظفر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس پہ اتنے دلائل دیتے، رات تک کھڑے رہتے اور قاضی صاحب برہم ہو کے اور اٹھ جاتے کہ میں جا رہا ہوں، ابھی فیصلہ سنانے آ رہا ہوں، بس انف از انف. یہ کام کرنا چاہیے تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو. انہوں نے کیا کیا؟ بائیک آؤٹ کر دیا، سرنڈر کر دیا. اور صرف یہ نہیں، بائیک آؤٹ اور سرنڈر کی بات نہیں ہے، انہوں نے اس کے بعد عدالتی معاون کے طور پہ دلائل شروع کر دیے. اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی، غداری نہیں ہو سکتی، پیٹھ میں چھڑا نہیں گھونپا جا سکتا. اور ایک دلیر دبنگ وکیل جس نے عمران خان کے لیے اپنا سب کچھ ٹیک پہ لگا دیا، مصطفین کاظمی، جس نے کل کیا وہ ضرورت تھی. آج اور وکیل آتے
کل ہی میں کل جو بات آپ کہہ رہا تھا ایسے نہیں کر رہا تھا، میری کسی سے پی ٹی آئی میں بات ہوئی تھی، میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا یار علی ظفر صاحب نہیں مان رہے اور نہ وہ مانیں گے. میں نے ان سے کہا کہ یار علی ظفر صاحب نہیں مان رہے تو آپ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ عمران خان کے وکیل بن جائیں، علی ظفر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور وکیل کھڑا کر دیں. ان کو میں اب اس شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ ان کے لیے مسائل ہو جائیں گے، اور ان جیسا ایک بھی مائنڈ نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس، ایک دماغ نہیں ہے، یہ جتنے پی ٹی آئی والے ہیں کسی ایک کے پاس بھی اس جیسا دماغ نہیں ہے. اور یہ باتیں سارے اس کے آدھی پارٹی اس کے خلاف ہے کہ وہ واپس نہ آ جائے پارٹی میں. اس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ایم این ایز تو چلیں آپ نے وہ کیے ہوئے ہیں ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، لیکن 10 15 20 تو مین ہیں نا جو باہر ہیں. ایم این ایز آئیں وہ پارٹی بننے کی درخواست دیں، ایم پی ایز آئیں پارٹی بننے کی درخواست دیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جو آپ کے ساتھ ایم ڈبلیو ایم ہیں باقی ہیں ان کو کہیں کہ وہ اچکزئی صاحب ہیں وہ اس میں پارٹی بنے. آپ اس کو لٹکائیں، یہ فیصلہ نہ ہونے دیں، اس پہ آپ آئیں اگریسو ہوں، آپ اٹیکنگ پوزیشن میں آئیں، کوئی بات نہیں. اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی. وہ عمران خان جو بہادری اور جرت کے ساتھ یہ اکیلا جیل میں بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہے، اس کی بدقسمتی کہ اس کو ایسے بزدل لوگ ملے جو اپنے ذات مفاد پیسے کے لیے، اپنے کیسز کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ گروپ سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. آج بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. قاضی فائز صاحب نے 63 کا فیصلہ آج سنا دیا ہے. انہوں نے عمر رضا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کا تاریخی فیصلہ جو انہوں نے دیا تھا اس کو کالعدم کر دیا ہے. اور آج اب حکومت جو ہے وہ جب بھی اجلاس بلانا چاہے بلائے، پی ٹی آئی والوں کو خرید کر ان سے ووٹ ڈلوائے اور قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کر دے. قاضی صاحب نے آج یہ راستہ جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے اس نظام کو، حکومت کو، اور خود قاضی فائز نے بیٹھ کے اپنے نمبر گیم جو ہیں وہ پورے کر کے دیے اس حکومت کو، ورنہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں تھی. 5 سیٹیں قاضی فائز نے ریکاؤنٹ کے نام پہ دیں. قاضی فائز نے الیکشن ٹریبونلز کو، پنجاب والوں کو کام سے روک دیا. 4 جولائی کو کوئی سیٹ پی ٹی آئی کی واپس آنے دی. عامر فاروق نے ادھر سے 3 سیٹیں نون لیگ کی نہیں جانے دی، اسلام آباد والی جہانگیری صاحب کو کام نہیں کرنے دیا. یہ نظام پورا اس طرح سے لگ کے اور قاضی فائز کی ایکسٹینشن کے لیے. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ قاضی فائز کی ایکسٹینشن 1971 میں جو پاکستان کے ساتھ سانحہ ہوا تھا اس کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا سانحہ ہوگا اگر یہ ایکسٹینشن ہو گئی. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا اس پہ رسپونڈ کرتی ہے، کس طرح آگے بڑھتی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.